أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ. اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 78 کا آغاز کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس کو عمل میں لانا، اس پر تزکیہ کرنا، اس پر تدبر کرنا ہمارے لیے آسان کر دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے بہترین چنے ہوئے ان لوگوں کی صف میں شامل فرمائیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز قیامت اپنا دیدار دیں گے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رضا عطا کریں گے، جس کی تمام مشکلات پریشانیاں جس نے دنیا میں تو اٹھائیں لیکن جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انعام کی صورت میں انشاءاللہ اسے دیں گے. کیونکہ ہم یہ کوششیں کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کیوں قرآن کے سفر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کی درستگی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کس کی روشنی میں؟ قرآن کی روشنی میں. کیونکہ یہ قرآن کون ہے؟ یہ قرآن ہمارا بہترین دوست ہے، یہ قرآن ہمارا بہترین ساتھی ہے جو کہ ہماری قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ یہ قرآن ہماری اصلاح کرتا ہے، ہمیں ایک شیشے کی طرح ہمیں ہمارا اپنا آپ بتاتا ہے کہ اللہ نے اتنی خوبصورت شکل دی ہے تمہیں، اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سر سے پاؤں تک اتنا اچھا بنایا، تمہیں مکمل ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دی، کان دیے، ان سے تم کیا کرتے ہو؟ ان سے تم کیا صرف دنیا داری کو سمیٹ رہے ہو؟ نہیں، اپنے اس قرآن کے ساتھ وقت لگاؤ، اپنے اس قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، فلاح اسی میں ہے. اور یقین کریں کہ جب قرآن ہمارا دوست بن جاتا ہے نا تو زندگی ہی بدل جاتی ہے الحمدللہ سے. ہمارے سوچنے کا نظریہ بدل جاتا ہے، ہمارے بات کرنے کا نظریہ بدل جاتا ہے، ہر لحاظ سے ہم کیا کرنے لگتے ہیں؟ اپنا جائزہ لینے لگتے ہیں، نہ صرف اپنی اصلاح کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں بلکہ ہمارے اندر ایک جنگ سی شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جی ہمیں بھی ہدایت دیں اور ہمارے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے ہر انسان کو ہدایت عطا کر دیجئے، آمین. تو آج کا لیسن بھی بہت خوبصورت لیسن ہے کہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ پڑھے لکھے لوگ، ہمارا دین، ہمارا قرآن پڑھے لکھے لوگوں کی کون سی مثال یہاں پر بیان کرتے ہیں، اور یہاں پر ہم غور و فکر بھی کریں گے. ہم نے پچھلے لیسن میں کیا پڑھا؟ پچھلے لیسن میں آیت نمبر 76 اور 77 میں ہم کیا دیکھ کر آئے؟ ہم نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر ایک تو ہم نے اس گروہ کی بات کی جو یہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں ایمان والا ہوں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ علیحدہ ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو کہ ایمان کی طرف بھی آ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی اس چیز سے روکنے لگ جاتے ہیں. یہ بیماری کن لوگوں میں ہے؟ ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے اس پر غور و فکر اور تزکیہ کرتے کرتے آیت نمبر 77 کا بھی جائزہ لیا کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اولا یعلمون، کہ کیا نہیں وہ جانتے کہ وہ جو کچھ بھی چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ ظاہر کرنے والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں نظریں ہم سب پر ہیں، ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، کچھ بھی سوچ رہے ہیں، ہر بات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جی آپ کو پتہ ہے نا ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہم بھی تو طلب رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جی کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، ہم قرآن کو اپنا بہترین دوست سمجھنے لگیں، ہم قرآن کے ساتھ جو ہے اپنے بہترین معاملات کرنے لگیں انشاءاللہ۔ تو دیکھیں جب بھی لیسن پڑھ رہے ہوں تو ساتھ اپنا جائزہ ضرور لیا کریں۔ اور ایک اور بات کہ آج کی اس آیت میں الحمدللہ ہم نے اپنا نصف جز بھی مکمل کر لی ہیں انشاءاللہ۔ تو بہت بہت مبارک ہو کہ ہم نے اپنا جو خاف جز ہے اس کو مکمل بھی انشاءاللہ کرنا ہے۔ تو چلیں اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں، صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، امیون ان پڑھ، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، الکتابہ کتاب، الا امانیہ سوائے آرزوئیں، وَإِنْهُمْ اور نہیں وہ، الا مگر، یظنون گمان سے کام لیتے۔ بہت ہی غور و فکر والی یہ آیت ہے، بہت ہی غور و فکر والی آیت ہے۔ بہت سارے سوالوں کے جواب ہیں اس آیت میں، وہ کیسے ہیں؟ تو چلیں تھوڑا سا ہم غور و فکر کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم ساتھ دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے، سوائے چند آرزوؤں کے، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ جو گمان کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں وَمِنْهُمْ، اور ان اہل کتاب میں سے ہیں، امیون ان پڑھ لوگ بھی ہیں جو علم والوں میں شامل نہیں، لا یعلمون الکتاب وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، نہ اس کا پیغام پہنچاتے ہیں، تلاوت کے سوا ان کا کتاب میں کوئی حصہ نہیں، ان کے پاس اپنے سے پہلے لوگوں کی بھی خبر نہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ کہ اور کیا کرتے ہیں، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس گمان اور اہل علم کی تقلید کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ان کی آرزوؤں کا یہاں پر حوالہ دیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے کہا جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 111 میں بھی فرمائیں گے، ہم پڑھیں گے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ 94 میں فرماتے ہیں کہہ دو کہ آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماں سوا خاص تمہارے ہی لیے ہے، تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا تو کرو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ المائدہ میں فرماتے ہیں اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 123 میں فرماتے ہیں کہ نہ تمہاری تمناؤں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر، جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا اسے دی جائے گی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں یقیناً گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر کن لوگوں کو امی کہا ہے؟ بہت غور و فکر والا یہ سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو امی یعنی ان پڑھ کہا ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، جو کتاب سے آرزوئیں رکھتے ہیں اور گمان کرتے ہیں۔ آج ہم غور کریں مسلمان کیا کرتے ہیں۔ آج بھی ہم مسلمانوں کے اندر ایسے ان پڑھ افراد کی کثرت ہے جو دنیا کے علوم تو رکھتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں بھی حاصل کی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ اگر آج ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب نہ پڑھیں تو ہمارا شمار امیوں میں ہوگا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب نہ جانیں تو یہ ہماری بھول ہے کہ ہمارا ایمان مکمل ہے۔
بڑی غلط فہمی میں جی رہے ہیں ہم لوگ۔ یہودی عوام محض آرزوئیں رکھتے تھے۔ ان آرزوؤں سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر جب ان کی آرزوؤں کی میں بات کروں گی، ساتھ میں آپ نے اپنی چیک لسٹ بھی بنانی ہے۔ آرزوؤں سے مراد جھوٹے قصے کہانیاں تھیں ان کی، جو اب بھی ہیں، جو انہوں نے اپنے دین کے نام پر گڑ رکھے تھے۔ ان کا خلاصہ یہ تھا کہ جہنم کی آگ یہودیوں کے لیے نہیں ہے۔ بزرگوں کے نام سے انہوں نے ایسی باتیں منسوب کی گئی تھیں، انہوں نے کی ہوئی تھیں، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ جہنم کی آگ سے نجات پانے اور جنت میں داخلی کے لیے معمولی چیزیں بھی کافی ہیں۔ یہ ان کے سستے نسخے تھے، ان کو بہت پسند تھے، کیونکہ ان کی وجہ سے غیر ذمہ دارانہ رویوں کو انہوں نے اپنا رکھا تھا۔ انہیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، اور یہودی عالم انہیں جو کہانیاں سناتے تھے وہ ان میں بہت مقبول تھیں۔ اپنی بات نوٹ کریں، انسان وہم و گمان پر زندگی کس بنیاد پر رکھتا ہے؟ یعنی کہ انسان وہم و گمان پر زندگی کی بنیاد کیوں رکھتا ہے؟ تو لکھیں یہاں پر، انسان جب اپنی ذات، کائنات اور اپنے خالق کے بارے میں وحی کے دیے ہوئے علم سے جواب نہیں لیتا تو علم کی روشنی کے بغیر وہم و گمان کے اندھیروں میں وہ چلا جاتا ہے۔ یوں وہ اپنی زندگی کی بنیاد وہم و گمان پر رکھ لیتا ہے۔ انسان جب وحی الہی سے زندگی کے مقاصد کو نہیں سمجھتا تو محض دل کی خواہشات اور اچانک پیدا ہونے والے خیالات یا معاشرے کی جو تہمات ہوتی ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ زندگی کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، اور یوں اپنی قیمتی زندگی کو وہ وہم و گمان کے دیمک کی طرح جو ہے اسے چاٹنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ انسان جب وحی الہی سے اپنی کوششوں کے انجام کو نہیں سمجھتا تو وہم و گمان کی بنیاد پر اپنے انجام کا تعین خود کر لیتا ہے، یوں خود ساختہ نجات کے تصورات سے اپنی زندگی کو آگ لگانے کے لیے تیار کر لیتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ وہم و گمان کی وجہ سے۔ اور گمان پر زندگی کی بنیاد رکھنے کے نقصانات کیا ہیں؟ ان نقصانات میں اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ نہیں پیروی کرتے مگر ایک گمان کی، یقیناً گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں دیتا۔ یعنی کہ گمان سچائی کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ گمان پر زندگی کی بنیاد رکھنے سے زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے انسان کی۔ اور پھر یہاں پر غور کریں آیت میں، امی وہ انسان بھی ہوتا ہے کہ جس نے صرف ماں سے علم سیکھا تھا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ آج کی ماں بہت مصروف ہے، آج کی نسل کو اچھی ماں نہیں ملی۔ یہاں الکتاب سے مراد اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے۔ جس نے دین کا علم نہ سیکھا وہ امی ہے، چاہے وہ PhD ہی کیوں نہ ہو یا اس سے بھی کہیں آگے کیوں نہ ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر قرآن کے 5 حقوق ہی جس انسان کو نہیں پتہ تو چاہے وہ PhD ہے یا علم کے جس بھی مقام پہ کھڑا ہے وہ امی ہے۔ وہ جتنی مرضی اچھی نوکری پر ہوگا وہ جاہل ہی کہلائے گا۔ ایک ماں کی حیثیت سے اپنے فرائض کا سوچ لیں۔ ماں بچے کا کردار بناتی ہے، ماں بولنا سکھاتی ہے، ماں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ آپ اپنے بچے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کریں، بچے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر دیں، اپنا ڈر نہ دیں، اللہ کا ڈر دیں، وہ اچھے انسان بن جائیں گے۔ اپنے بچوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت سکھا دیں، وہ ماں باپ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکیں گے۔ جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کا بھی فرما بردار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اطاعت بھی بچہ تب سیکھے گا جب وہ ماں اپنے بچے کو اللہ کے قریب کرے گی، قرآن و سنت کے قریب کرے گی۔ اور پھر کیا ہوگا کہ پھر آخرت کی بچے کامیابیاں پائیں گے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نہ ہوئے ہمارے بچوں کا کیا بنے گا۔ آپ اپنے بچوں کو قرآن و سنت سے جوڑ دیں، انہیں دنیاوی علم بھی دیں، انہیں دین کا علم بھی دیں۔ جتنا وقت آپ خود سوچیں کتنا وقت آپ ان کے دین کے لیے نکالتے ہیں اور کتنا وقت آپ انہیں دنیاوی علم کے لیے دیتے ہیں۔ بڑی غور و فکر کی بات ہے جو کہ ہم نے سوچنی ہے، جس پر ہم نے کام کرنا ہے، نسلوں کی تبدیلی کے اوپر کام کرنا ہے۔ باقی غور و فکر کی سب باتیں ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائیں۔ پھر کیا ہے کہ امانی یا باطل خیالات یعنی جھوٹی آرزوئیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ گڑی ہوئی باتیں جو انہوں نے اپنے علماء سے سنی ہوتی ہیں پھر ان کی تقلید کرتے ہوئے ان کی نقل کرتے رہتے ہیں، یعنی
بعض علماء جھوٹی بشارتیں دیتے ہیں، کچھ ایسی باتیں ایسی کہ لوگ غلط گمان کرنے لگتے ہیں۔ تو ایسی جتنی بھی باتیں ہیں ہم نے اپنی عقل سے کام لینا ہے، ہم نے غور و فکر سے کام لینا ہے، اور ہم نے غور و فکر کرتے ہوئے ہی اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ہم پیچھے کیا پڑھ کے آ چکے ہیں کہ ہم نے 2 دینداروں کے علماء پہ بھی 2 طبقوں کی بات کی تھی نا، تو ہم یہاں پر کیا ہے پیچھے کیا پڑھ کے آئے تھے کہ یہود کے دینداروں کی خرابیاں یہ تھیں کہ وہ کتاب کا جو اصل علم ہوتا تھا اسے چھپا لیتے تھے، کتاب میں تبدیلیاں کر لیتے تھے، مرضی سے اس میں تبدیلی کرتے تھے، تحریف کرتے تھے، اور اس کا نقصان کیا ہوتا تھا کہ جو معصوم لوگ دین کی طرف آ رہے ہوتے تھے ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ آج ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ ہم جب قرآن کی کوئی آیت ہمارے سامنے واضحہ آ جاتی ہے تو ہم نے اس کے اوپر جمنے کی کوشش کرنی ہے، اس کے اوپر لگ جانا ہے ہم نے انشاءاللہ، اور نیتیں کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی ہمیں اس پر جما دیں، ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا کر دیں، ہماری اصلاح کر دیں، ہمارے محاسبہ کے سفر کو آسان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات کی روشنی میں ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے چنے ہوئے بہترین لوگوں کی صف میں شامل فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔